علی لاریجانی کی شہادت کے بعد پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ تل ابیب اور مضافات کے علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ پاسداران انقلاب کا 61 افراد کی ہلاکت اور 230 کے زخمی ہونے کا دعویٰ۔ اسرائیلی میڈیا نے 2 اسرائیلی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے تل ابیب پر خرم شہر 4، قدر، عماد اور خیبر شکن میزائل داغے۔ اسرائیل کے 100 سے زائد فوجی اور سیکیورٹی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق تل ابیب کو کلسٹر اور وار ہیڈز لے جانے والے میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ بیت الشمس میں میزائل حملے میں متعدد عمارتیں نشانہ بنی، کئی اہم فوجی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ تل ابیب کے ریلوے سینٹرل اسٹیشن پر بھی میزائل لگے، بوگیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، ٹرین سروس عارضی طور پر معطل کر دی گئی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا شہید علی لاریجانی کو خراج عقیدت۔ کہا شہید علی لاریجانی ایک نمایاں اور قیمتی شخصیت تھے۔ لاریجانی نے مختلف عہدوں پر خدمات انجام دی، خطے میں امن اور سلامتی کو فروغ دینے کی کوششیں کی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں علی لاریجانی کی شہادت حکومت کے لیے پیچھے ہٹنے کا سبب نہیں بنے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا سیاسی ڈھانچہ مضبوط اور مستحکم ہے۔ سیاسی، اقتصادی اور سماجی ادارے مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں۔ ایک فرد کی غیر موجودگی ڈھانچے کو متاثر نہیں کرتی۔ شہادتوں کے باوجود حکومت اور سیاسی نظام اپنی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے۔ ایرانی بسیج فورس کے سربراہ جنرل غلام رضا سلیمانی اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نائب سربراہ علی رضا بیات بھی شہید ہو گئے۔ شہید علی لاریجانی اور غلام رضا سلیمانی کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ پاسداران انقلاب، ایرانی فوج اور خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے علی لاریجانی اور دیگر شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے بیان میں کہا دشمن اپنی ناکامی چھپانے کے لیے جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ہمارا رد عمل دشمن کے تصور سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ ٹرمپ ہماری حیران کن کارروائیوں کے لیے تیار رہے۔ خطے میں امریکہ کی 50 سالہ سرمایہ کاری کو تباہ کر دیا۔ ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل امیر حاتمی کا بھی شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ کہا لاریجانی کی شہادت پر ہمارا رد عمل فیصلہ کن ہوگا۔ علی لاریجانی کے ساتھ دیگر شہداء کے خون کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ امریکہ کا ایران پر 5000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بموں سے حملہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران پر تازہ حملے کی تفصیلات جاری کر دیں۔ بتایا آبنہ ہرمز کے قریب ایرانی میزائل سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی اینٹی شپ کروز میزائل عالمی جہاز رانی کے لیے خطرہ تھے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کا کہنا ہے ایران کے بوشہر ایٹمی بجلی گھر کو ایک پروجیکٹائل نے نشانہ بنایا۔ عملے یا بجلی گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل نے فریقین سے اپیل کی کہ وہ جوہری ہتھیاروں کے خطرے سے بچنے کے لیے تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اسرائیلی فورسز کی وسطی بیروت پر شدید بمباری، بشورہ میں عمارت کو نشانہ بنایا۔ زقاق البلاط البسطہ میں بھی رہائشی عمارتوں پر بم گرائے گئے۔ اسرائیلی حملوں میں 6 افراد جاں بحق، 24 زخمی ہو گئے۔ لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے 2 مارچ سے جاری حملوں میں اموات کی تعداد 912 ہو گئی۔ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک 2221 افراد زخمی ہوئے۔ ٹرمپ کو اتحادیوں کے بعد اپنوں کی بھی مزاحمت کا سامنا۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کی ڈائریکٹر جوکین نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ کہا باضمیر رہتے ہوئے ایران پر حملوں کی حمایت ناممکن ہے۔ امریکی صدر کو خط میں لکھا عراق جنگ کی طرح جھوٹ کی بنیاد پر آپ کو ایران جنگ پر اکسایا گیا۔ صدر ٹرمپ نے جوکین کو کمزور آدمی قرار دے دیا۔ کہا اچھا ہوا اس نے استعفیٰ دے دیا، وہ ایران کو خطرہ نہیں سمجھتا۔ ہم نے ایران کی فوج اور قیادت کو ختم کر دیا۔ امریکہ کے پاس دنیا کی طاقتور ترین افواج ہیں۔ روس ایران کو سیٹلائٹ تصاویر اور ڈرون ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ماسکو نے ایران کے ساتھ فوجی تعاون اور انٹیلیجنس شیئرنگ بڑھا دی۔ مقصد ایران کی مدد کرنا ہے تاکہ خطے میں امریکی اور اسرائیلی افواج کو نشانہ بنایا جا سکے۔ جنگ جاری رہنے سے روس کو فوجی اور اقتصادی فائدہ ہو رہا ہے۔
عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے مشاورت کی جائے گی۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے اجلاس میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر غور کیا جائے گا۔ علاقائی سلامتی کے لیے اقدامات پر تفصیلی بحث ہوگی۔ اماراتی صدر کے مشیر انور پرکاش کہہ رہے ہیں UAE آبگاہ ہرمز کی حفاظت کے لیے امریکی کوششوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ عالمی تجارت اور توانائی کی روانی برقرار رکھنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ایران یقین دہانی کرائے ان کا پروگرام خطے کے لیے خطرہ نہیں بنے گا۔ اماراتی نائب وزیر اعظم کی ایرانی حملوں میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت۔ شیخ عبداللہ بن زائد نے پاکستان، فلسطین، بنگلہ دیش اور نیپال کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت کی۔ آسٹریلیا نے دبئی کے المنہاد ایئر بیس پر ایران کے میزائل حملے کی تصدیق کر دی۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا ایران سے داغا گیا میزائل آسٹریلیا کے فوجی اڈے کے قریب گرا۔ میزائل حملہ آج صبح 9:15 پر کیا گیا۔ کوئی آسٹریلوی اہلکار زخمی نہیں ہوا۔ رہائشی بلاک اور طبی سہولت کے مرکز کو آگ لگنے سے نقصان پہنچا۔ پاکستان سے متحدہ عرب امارات کے شہر فجیرہ کے لیے فلائٹ آپریشن بند کر دیا گیا۔ اسلام آباد، لاہور اور پشاور سے فجیرہ ایئرپورٹ کی تمام 8 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ PIA نے 48 گھنٹوں کے لیے فجیرہ کی پروازیں معطل کر دیں۔ ترجمان کا کہنا ہے متحدہ عرب امارات کے شہر العین کے لیے پروازیں جاری رکھی جائیں گی۔ ملک بھر سے مشرق وسطیٰ کی آج 83 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ پاکستان علاقائی کشیدگی میں ثالثی کے لیے تیار ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا الجزیرہ کو انٹرویو۔ کہا کشیدگی کم کرنے کے لیے ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان مختلف شراکت داروں کے ساتھ بات چیت میں شامل ہے۔ خواہش ہے خطے میں کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کریں گے۔ صدر آصف زرداری نے 23 مارچ کی پریڈ اور تمام متعلقہ تقریبات نہ کرنے کی سمری منظور کر لی۔ فیصلہ تیل بحران اور کفایت شعاری اقدامات کے تناظر میں وزیر اعظم کی ایڈوائس پر کیا گیا۔ صدر نے کہا قومی وسائل کا محتاط اور ذمہ دارانہ استعمال ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ اعزازات کی تقریب اب 28 اپریل کو ہوگی۔ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ امریکن کمیشن برائے مذہبی آزادی کا ٹرمپ انتظامیہ سے بڑا مطالبہ۔ امریکی کمیشن نے محکمہ خارجہ سے RSS پر بھی پابندی کا مطالبہ کر دیا۔ سالانہ رپورٹ میں کہا بھارتی حکومت نئے قوانین کے ذریعے مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارتی حکومت امریکہ میں اقلیتوں کے خلاف جرائم میں ملوث ہے۔ را اور RSS اہلکاروں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگائی جائے۔ افغان طالبان رجیم کا پاکستان مخالف گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب۔ عالمی اور افغان میڈیا نے اسپتال حملے میں 400 افراد کی ہلاکت کے جھوٹے دعووں کی کلئی کھول دی۔ دہشت گرد ٹھکانوں کی تباہی کے بعد افغان طالبان ہزیمت چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینے لگے۔ افغان میڈیا کا کہنا ہے فضائی حملے کے دوران ہلاکتوں اور بڑی تباہی کے نشانات نہیں ملے۔ زویا نیوز، افغان ٹائمز یا کسی اور میڈیا ادارے نے بڑے جانی نقصان کی تصدیق نہیں کی۔ افغان طالبان نے دعویٰ کیا تھا حملہ بحالی مرکز پر ہوا، لیکن دعوے کے حق میں کوئی ثبوت نہیں ملا۔ کابل میں بحالی مرکز کے قریب لگی آگ معمولی نوعیت کی تھی۔ آگ ممکنہ طور پر قریبی طالبان فوجی کیمپ پر حملے کے باعث لگی۔ افغانستان کے طلوع نیوز کی رپورٹر نے بھی اسپتال میں موجود عینی شاہدین کے ذریعے افغان پروپیگنڈا آشکار کر دیا۔ بنوں کے تھانہ بقا خیل اور چوکی فتح خیل پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام۔ جوابی کارروائی میں ایک دہشت گرد ہلاک۔ کلاشنکوف، ہینڈ گرینیڈ اور واکی ٹاکی برآمد۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں سرچ آپریشن۔ DIG بنوں سجاد خان کی پولیس کی بروقت کارروائی کی تعریف۔ اہلکاروں کے لیے نقد انعام اور اسناد کا اعلان۔ پاکستان سے گوشت کی برآمدات خطرے میں پڑ گئیں۔ کراچی، لاہور سمیت تمام ایئرپورٹ ٹرمینلز پر برآمدی گوشت رکھنے کی گنجائش ختم ہو گئی۔ گراؤنڈ ہینڈلنگ کمپنیوں نے میٹ شپمنٹ سے پر 50 روپے فی کلو اضافہ کر دیا۔ برآمد کنندگان کا اضافی ادائیگی سے انکار۔ وزیر اعظم سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔
पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी हरकत में आ गई। ग्राउंड कार्गो हैंडलर से इजाफी चार्जेस की वजह पूछ ली। इजाफा किस तरह किया, इजाजतनामा भी मांग लिया। ईरान जंग की वजह से मशरिक़ वस्ता बरामदात पहले से ही मुअत्तल है। मीठी ईद की बड़ी तैयारियां, बाजारों में खरीदारी। पेशावर के बाजारों में खवातीन खरीदारों का रश बढ़ गया। रेडीमेड कपड़े तवज्जो का मरकज बन गए। रंग साजों का कारोबार भी चमक उठा। लियाकतपुर में बच्चे चश्मे और घड़ियां खरीदने में मसरूफ। रुझान में बलोची और सिंधी टोपी की मांग बढ़ गई। सऊदी अरब, यूएई और कतर में शवाल का चांद आज देखा जाएगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों को हिदायत की है, चांद नजर आने पर करीबी अदालत को इत्तला देकर गवाही रिकॉर्ड कराई जाए। चांद नजर ना आया तो सऊदी अरब समेत खलीजी मुल्कों में जुमेरात को 30वां रोज़ा और ईद उल फितर 20 मार्च को होगी। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.48% कम होकर $100.86 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत 3.3% कम होकर $92.98 फी बैरल पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 2119 पॉइंट्स का इजाफा। अमेरिका ईरान जंग के बायस खित्ते में कशीदगी ईंधन का बहरान सर उठाने लगा। मुमकिन बहरान से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन रह गए। पहला ऑप्शन आलमी मंडी के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। दूसरा ऑप्शन QR कोड के जरिए फ्यूल राशनिंग सिस्टम मुतारिफ कराना है, जिसके तहत गाड़ियों को हफ्तावार महदूद मिकदार में पेट्रोल फराहम किया जाता है। श्रीलंका समेत खित्ते के मुख्तलिफ मुल्क फ्यूल राशनिंग का सिस्टम पहले ही मुतारिफ करा चुके हैं। हुकूमत किस ऑप्शन पर जाए, आप भी अपनी कीमती आरा से हमें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आगाह करें। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, गुजरात, भिंबर, आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बारिश। मौसम खुशगवार। चमन समेत शिमाली बलूचिस्तान के बेशतर अजला में ठंडी हवाओं के साथ बारिश। महकमे मौसमियात की 25 मार्च तक इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी और मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, दादू, जैकबाबाद, लाड़काना, ठट्ठा और बदीन समेत सिंध के दीगर इलाकों में भी बारिश का इम्कान। ईरान ने फीफा से वर्ल्ड कप मैचेस अमेरिका से मैक्सिको मुंतकिल करने की दरख्वास्त कर दी। मैक्सिको ने ईरान की तजवीज़ पर आमादगी का इजहार कर दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप इस साल जून में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में शरीक है। नेशनल T20 कप का फातेह कौन होगा, फैसला आज हो जाएगा। टाइटल के हुसूल के लिए कराची वाइट्स और एबटाबाद रीजन पेशावर स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल आएंगे। पहले सेमीफाइनल में कराची ने सियालकोट रीजन को 5 विकेट से शिकस्त दी थी। 166 रन का हदफ आसानी से 29 गेंद पहले हासिल किया। दूसरा सेमीफाइनल बारिश की नजर हुआ। एबटाबाद ने बेहतर पोजीशन के बायस फाइनल में जगह बनाई। शुरू होने से पहले एक लम्हा ऐसा आता है कि जहाँ पे स्टेडियम खामोश होता है और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इस लम्हे हम खुद से एक सवाल करते हैं, क्या हम तैयार हैं? ये जवाब मिलता था बिल्कुल हाँ, और दिल ये कहता था कि हम तैयार हैं। ये खेल की वर्दी पे बना सिर्फ एक झंडे का निशान नहीं, ये एक मुल्क की आबरू है जिसे हमने सीने पे सजा रखा होता है। और यौम पाकिस्तान पर मुल्क भर के मारूफ खिलाड़ियों का वतन से मोहब्बत का इजहार। खिलाड़ियों का कहना था, स्पोर्ट्स किट पर बना हुआ सब्ज़ लाली परचम यकीन और पाकिस्तान की आबरू की अलामत है।